السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، اور اس رمضان میں آپ ہماری ویڈیوز کو بڑے ہی شوق سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، شان، کبریائی اور بڑائی کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اور بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، امید ہے آپ ان کو جان رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دلوں میں سب سے اوپر ہوگی اور دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہوگی۔ جی بچوں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی پہچان اور معرفت حاصل ہو جائے کہ آپ قرآن کو شوق سے سیکھیں، اس کا ترجمہ یاد کریں، اس کو تفسیر سے سمجھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کا شوق ہو آپ کے دلوں میں، اور عمل کر کے دلی سکون اور خوشی ہو آپ کو، اور آپ وقت کے ساتھ ساتھ ہر حکم پر عمل کرتے چلے جائیں، آمین۔ آئیے بچوں، پارہ نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 160 کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے بڑے بڑے گروہ بنا دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، لہٰذا لاٹھی مارنے سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اس طرح ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ پہچان لی۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، اور ان سے کہا، پاک چیزیں کھاؤ اور پیو جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ مگر اس کے بعد بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جی بچوں، اس آیت پہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیے گئے احسانات کا ذکر ہے۔ بے شمار نعمتیں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیں، معجزے دیے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں بنی اسرائیل کون تھے۔ ہر نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، یعنی ایک اللہ کی طرف بلایا، اور ہر نبی کا مذہب اسلام تھا، وہ مسلمان تھا۔ ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام وغیرہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ عرب بادشاہوں کے زمانے میں یہ فلسطین میں کئی 100 سال عیش سے رہے۔ پھر فرعون کی حکومت آ گئی اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرنے لگا، ان کی عورتوں پر زیادتی کرنے لگا، ظلم کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروایا۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے کی مسلمان قوم تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے تھے، نعمتوں سے نوازتے تھے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، ہر بیٹے نے ایک قبیلہ بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پانی مانگنے پر ان کو 12 چشمے عطا فرمائے گئے، تاکہ ہر قبیلہ ایک چشمہ لے لے اور ان کا آپس میں پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا ان پر۔ اس آیت میں سب سے پہلے 12 چشموں کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں،
12 چشموں کے بعد بنی اسرائیل کو دی گئی ایک اور بہت بڑی نعمت کا ذکر ہے، جو کہ بادلوں کا سایہ ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروا کر مصر سے لے کر آ رہے تھے تو صحرائے تین میں کوئی سایہ نہ تھا، بہت گرمی تھی، صحرا تھا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر بہت ہی بڑا یہ کرم تھا، انعام تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا۔ پھر بچوں، صحرائے تین میں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، کھانے پینے کے لیے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے من و سلوہ اتارا تاکہ بنی اسرائیل کھیتی باڑی کرنے، اناج کمانے کی بجائے اپنے مقصد پر فوکس رہیں۔ جی بچوں، ان کا مقصد فلسطین کو آزاد کروانا اور وہاں پہ اسلامی ریاست قائم کرنا تھا۔ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ من و سلوہ کھاؤ اور پاک چیزیں کھاؤ اور ان نعمتوں کی قدر کرو، یعنی یہ دونوں چیزیں پاک ہیں، طیب ہیں، ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بات مانو، اپنے نبی کی بات مانو۔ اگر یہ سب نہیں کرو گے تو اللہ پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرو گے، کیونکہ اپنی آخرت خراب کرو گے اور دنیا سے بھی خیر و برکت اٹھ جائے گی۔ جی بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سب سے پہلے تو پہچاننا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا بھی چاہیے، یعنی ضرورت مندوں کو، غریبوں کو ان کا حصہ دینا چاہیے۔ نعمتیں پا کر دنیا میں کھو کر خود پر ظلم نہیں کرنا۔ خود پر ظلم یہ ہے کہ نعمتوں کا غلط استعمال کیا جائے، اللہ کی بات نہ مانی جائے، اللہ کی کتاب کو نہ پڑھا جائے، نہ سیکھا جائے، نہ عمل کیا جائے، نہ دوسروں کو بتایا جائے۔ تو بچوں پھر کرنا کیا ہے؟ جی آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ۔ آئیے آیت نمبر 167 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے یہود کو اعلان کر دیا تھا، یعنی بتا دیا تھا کہ وہ قیامت تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط کر دے گا، یعنی حاوی کر دے گا، جو بنی اسرائیل کو بدترین عذاب یعنی بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا رکھیں گے، یعنی بڑی بڑی تکلیفیں دیتے رہیں گے۔ بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا اور یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت پر بات کرنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ ہر نبی مسلمان تھا، اس پر ایمان لانے والے اسلام قبول کرنے والے تھے، مسلمان تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام بنی اسرائیل پڑ گیا تھا۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب اسرائیل تھا۔ بچوں آپ کو یاد ہے نا، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کرام یہ تھے: ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت 12 بیٹے تھے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، یہی وجہ ہے کہ ان کے 12 قبیلے یعنی 12 خاندان بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہودا کے قبیلے کے لوگ یہودی کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو جو یہودی ان پر ایمان لے آئے وہ پھر یہودی نہیں بلکہ عیسائی
یعنی کرسچن کہلائے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے وہ آج کے زمانے میں بھی یہودی کہلاتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جزا اور سزا دینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جب چاہیں عذاب لائیں، سزا دیں، اور جب چاہیں انعام دیں، نعمتیں دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8ویں صدی قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 800 سال پہلے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان کے گناہوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے اور ان کی چالوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر ظالم اور جابر لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو برا عذاب چکھائیں گے۔ جی بچوں، 10 عیسوی میں رومن بادشاہ ٹیٹس نے ان کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا۔ ایک دن میں 1,33,000 یہودی قتل کیے اور انہیں فلسطین سے نکال دیا، اور یہ یہودی پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اب ان کا اپنا کوئی ملک نہ تھا۔ وقتاً فوقتاً ان پر طرح طرح کے عذاب آتے رہے۔ ہٹلر نے گیس چیمبر میں 60 لاکھ یہودی جلا دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت تک بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر عذاب آتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر اور رحم کا معاملہ کریں، ہمیں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پر چلنے سے محفوظ رکھے، ان جیسے انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔ جی پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پارہ نمبر 10 پر بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔